السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقف ما لیس لک بہ من علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ وفی الحدیث واللفظ للبخاری ان حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ عنہ یقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، یا اسی طریقے سے مسجد کے دیگر حصوں میں موجود میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، وقت نہایت ہی کم ہے۔ 15 سے 20 منٹ میں سوشل میڈیا اور فسادات، اس اہم موضوع پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن ابتدا میں مولا کریم سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے ان باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طور پر آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے، بعدہ ہم تمام مسلمانوں کو سن کر اس پر کما حقہ عمل کرنے کی سعادت ارزاں فرمائے، آمین۔ دینی بھائیوں، یہ دور ترقی کا دور ہے، یہ دور ایک دوسرے پر آگے بڑھ جانے، فوقیت پا جانے کا دور ہے۔ حضرت انسان نے بیش بہا کارنامے انجام دے دیے ہیں، لوگ اپنے علم و عرفان کے ذریعے سے ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں۔ انہی ترقیوں میں سے ایک اہم ترقی ذرائع ابلاغ میں بھی ہوئی ہے، جسے ہم تمامی حضرات میڈیا کے نام سے جانتے ہیں۔ دینی بھائیوں، سب سے پہلے سوشل میڈیا کسے کہتے ہیں؟ شاید آپ تمامی حضرات کو سوشل میڈیا بخوبی معلوم ہوگا، اور معلوم کیوں نہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، قریبی ہو، کوئی دور کا ساتھی ہو، خواتین ہوں، مرد حضرات ہوں، نماز کا وقت ہو، بازار میں چل رہے ہوں، راستے میں ٹرانسپورٹ کر رہے ہوں، غرضے کی ہر حال میں، اکثر اوقات میں ہم اس سوشل میڈیا کے ایڈکٹ بنے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا یہ انٹرنیٹ پر اور کمپیوٹر پر مبنی ایک ٹیکنالوجی ہے جو ورچوئل، الیکٹرانک اور کمیونٹیز کے ذریعے سے نظریات، خیالات کو شیئر کرنے میں سہولت فراہم کرتی ہے۔ یہ سہولت انٹرنیٹ کے براہ راست فراہمی اور مدد کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جو ڈیٹا کی شکل میں ہم تمام حضرات اپنے خیالات کو اس دنیا کے اندر باہم شیئر کرتے ہیں۔ اب وہ ڈیٹا چاہے تصاویر پر مبنی ہو، ویڈیوز کی شکل میں ہو، ویوز اور خیالات اور فیڈ بیک کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے کوئی بھی شکل ہو، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے آئی فون اور اسی طریقے سے اینڈرائڈ موبائلز کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ دینی بھائیوں، سوشل میڈیا کے فسادات کیا ہیں؟ انہیں جاننے سے پہلے ایک اہم نکتہ ہمیں سمجھ لینا بہت ہی ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے اپنے کچھ فوائد ہیں، اور وہ فوائد اپنے آپ میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور اب اس کا تعلق چاہے دعوت دین سے ہو، اس کا تعلق چاہے تمام لوگوں کے ایک گلوبل ولیج کی طرح سے
इकट्ठा होकर एक ग्रुप की शक्ल में जमा होकर के बाहमी आरा का तबादला करना हो, या इसी तरीके से दुनिया के एक कोने में आप मौजूद हैं, 7 समुंदर पार बहुत ही हज़ारों मील की दूरी पर कोई वाक़या, कोई सानिहा, कोई हादिसा सरज़द हुआ, आपको फिलफौर उसकी ख़बर मालूम करनी हो, ये बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। या इसी तरीके से बाहम रिश्तेदारों का, अजीज़ों का, अहले खाना का, अजीज़ व अकारिब का आपस में एक दूसरे से टच रहना और कनेक्ट रहना हो, ये बहुत सारे इसके अपने फ़वाइद हैं। लेकिन दीनी भाइयों, इन फ़वाइद का सही मानों में इस्तेमाल हम उसी तरीके से उसी वक्त कर सकते हैं जब इनके फसादात, इनके नुकसानात और इनके मुज़िर असरात को हम जान पाएंगे। और यही वजह है मैंने आप तमामी हज़रात के सामने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत ज़िक्र की है, जिसके अंदर वो फरमाते हैं कि कान अन्नासु यसअलून रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर। हमारे रफ़क़ाए कार, सहाबे किराम, साथियों का ये उतीरा था, ये अमल था, ये तरीक़ा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर की बातें जानने के लिए मुनहमिक रहते थे। उन्हें तड़प और ललक और जुस्तजू और जज्बा रहता था कि खैर की बात, अच्छी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सुन लें, अख्ज़ कर लें, समाअत फरमा लें, ताकि उसको हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर अमली जामा पहना सकें। वकुन्तु अस्अलुहु अनिश्शर्र, लेकिन मेरा मामला इसके निहायत ही बिल्कुल बरअक्स था। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तरफ जहाँ मेरे साथी साहबे किराम, दीगर सहाबा खैर की बातें सीखने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए हमेशा कोशा नज़र आते थे, मेरी ये जुस्तजू होती थी, मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में पता कर लूँ, शर के बारे में जान लूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बुरी हैं, जो शरीयत में मना करदा हैं। मखाफत अन युदरिकनी, और शर के बारे में जानने की मेरी जुस्तजू का वाहिद मकसद यही होता था कि ताकि मैं उन शर चीज़ों को जान लूँ और उनसे बचने के लिए कोई रास्ता और उपाय तैयार कर लूँ। कहीं मुझे ये अंदेशा लायक रहता था कि कोई चीज़ जिससे शरीयत इस्लामिया ने मना किया है, मैं उसमें वाक़े ना हो जाऊँ। तो दीनी भाइयों, सोशल मीडिया के नुकसानात, फसादात को आप जान लेंगे, पहचान लेंगे, समझ लेंगे, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आप उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों को आप ले लेंगे और बुराइयों में आप वाक़े होने से, उसमें, उसके दलदल में फंसने से आप बच जाएंगे। और यही वजह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर ला यानी लग़ू और बेहुदा बातों से बचने की तारीफ़ करते हुए एक मुसलमान के उतीरा और शेवा और शान को बतलाते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मिन हुस्न इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी। एक इंसान के इस्लाम के अच्छे होने, एक इंसान के अच्छे मुसलमान होने की अलामत यह है कि वो लायानी, बेहुदा, बेकार, लघु बातों से अपने आप को, अपनी दूरी बना लेता है, उनको तर्क कर देता है, उन्हें छोड़ देता है। तो आइए, वक्त निहायत ही कम है, कुछ फसादात और नुकसानात आप तमामी हजरात के सामने पेश कर दी जाएं कि जिनसे सोशल मीडिया के फसादात और उनकी हिलाकत खेजी का हमें अंदाज़ा हो जाए। दीनी भाइयों, सबसे बड़ा नुकसान और इस सोशल मीडिया का फसाद ये है वक्त का ज़िया, वक्त की बर्बादी। एक इंसान के वक्त का बहुत ज़्यादा, एक इंसान की ज़िंदगी का एक कसीर हिस्सा सोशल मीडिया पर खर्च होता है, जिसका माना ये हुआ कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी के हसीन तरीन औकात में से लायानी चीज़ों में, फहश चीज़ों, मुनकरा चीज़ों को देखने, पढ़ने, सुनने और उनका रसिया बनने में
اپنی زندگی کے حسین ترین لیل و نہار کو تج دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وقت یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اغتنم خمسن قبل خمسن، اے مسلمانوں، اے لوگوں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور اسی میں سے ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے، حیاتک قبل مماتک، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، اس کے قدم جمے رہیں گے، اپنی جگہ سے وہ قدم ہلا نہیں سکے گا میدان محشر میں، تاں کی 5 چیزوں سے متعلق اس سے باز پرسی نہ کر لی جائے۔ ان عمرہ فیما افناہ، انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہوگی کہ اس نے اپنی زندگی کو، اللہ رب العالمین نے جو اسے جوانی عطا کی تھی، اللہ رب العالمین نے جو اسے توانائی عطا کی تھی، اللہ رب العالمین نے جو اسے عقل و ہوش عطا کیا تھا، اس کا استعمال اس نے کہاں کیا، اپنی جوانی کہاں گزاری، اپنی زندگی کے اوقات کو اس نے کہاں صرف کیا، اپنے عمر کو کہاں خرچ کیا۔ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں، صدقات و خیرات میں، باہم ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں، صلہ رحمی کرنے میں، ایک دوسرے کا معاون اور ممد بننے میں اس نے خرچ کیا؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے اپنی زندگی کے ایک کثیر حصے کو یوں ہی سرفنگ میں، یوں ہی ویڈیوز دیکھنے میں، یوں ہی لایانی باتوں کو سننے میں، یوں ہی غلط چیزوں کے مقصد سے سوشل میڈیا کے استعمال میں تو خرچ نہیں کیا ہے؟ تو دینی بھائیوں، پتہ یہ چلا سوشل میڈیا کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ایک انسان کے وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنی اوقات کو اللہ کی عبادت میں، مفید سود مند چیزوں میں ان کو صرف کریں۔ دوسرا نقصان سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک انسان فحاشی اور برائی کا رسیا بن جاتا ہے، برائی اور فحاشی کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش چیزوں، فواحش کے قریب نہ پھٹکو جو اس میں ظاہر ہیں اور جو اس میں مخفی ہیں۔ ایک انسان اپنے ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے ہے، انٹرنیٹ کو کھولے ہوئے ہے، ویب سائٹ پہ OTT پلیٹ فارم پر ریلز، شارٹس اور ویڈیوز اور سیریل کی شکل میں ایسے اخلاق سے اور اسی طریقے سے اخلاق سے آری، مکارم اخلاق سے آری ایسے ویڈیوز دیکھتا ہے کہ جس کا اس کے ذہن پر بہت ہی گندا اثر پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے، وہ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات رونما ہوتے ہیں، وہ الجھنوں کا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر عجیب و غریب برے خیالات آنے لگتے ہیں، نت نئے عجیب قسم کے فسادات اور سوچے اس کے ذہن کے اندر اپجنے لگتے ہیں، پنپنے لگتے ہیں۔ تو دینی بھائیوں، بے حیائی، فحاشیت، یہ سوشل میڈیا کے نقصانات اور فسادات میں دوسرا ہے۔ تیسرا نقصان اپنوں سے دوری، اپنوں سے دوری۔ جی ہاں دینی بھائیوں، ہم نے بارہا وہ آیت سنی ہے کہ اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو ان رشتوں کے تعلق سے کہ جن کے قطع تعلقی سے کا خوف تم کھاتے ہو، اور جان لو اللہ رب العالمین تمہارا نگہبان ہے۔ آج معاملہ کیا ہے اس سوشل میڈیا نے کہ جہاں فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں دور لوگوں کو ہم سے قریب کر دیا ہے اور بہت دور کی خبریں ہمیں پل بھر میں مل جاتی ہیں، ہم ایک جگہ کئی دوست یار اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ تو وہیں اس کے فسادات میں سے ایک فساد یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں
ایک ہی کمرے کے اندر دادا باپ ماں بیٹا بیٹی موجود ہیں اور سب کے ہاتھ میں یہ بلا یہ فساد موجود ہے، سب کے سب سوشل میڈیا میں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اپنے موبائلز کے اندر، کوئی کسی کی خیریت نہیں کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ پہنچا ہے کہ ماں کی باپ کی والدین کی طبیعت خراب ہے، وہی والدین کرا رہے ہیں، غم کے اندر مبتلا ہیں، نہایت تکلیف اور پریشانی سے گزر رہے ہیں، لیکن وہیں ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، وہیں اس موبائل کے اندر گیمز کھیل رہا ہے، اور دیکھا گیا ہے باپ کوئی چیز کی فرمائش کرتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے باہر سے سودا سلف لے آؤ، 2 منٹ 5 منٹ ایسے ہی گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اور وہ اپنے باپ کے حکم عدولی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور وہیں گھر کے اندر موجود رہ کے ایک دوسرے سے ایسے کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خیریت دریافت نہیں کرتے ہیں، تو اپنوں سے دوری ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کے فسادات میں سے ایک فساد یہ ہے کہ یہ اپنوں سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ ایک چوتھا فساد سوشل میڈیا کے فساد اور نقصانات میں سے یہ ہے کہ یہ ہمیں خرافات اور اسی طریقے سے اتہامات، الزامات اور اسی طریقے سے افواہوں کے بازار گرم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہمارے لیے یہ سوشل میڈیا ہے۔ کوئی بھی خبر آئی، قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی خبر آتی ہے، اے مسلمانوں تمہارا یہ وتیرہ ہونا چاہیے، اس کی تحقیق کر لو، اس کی پڑتال اور جانچ کر لو، اسے حقیقت کی سچائی کی کسوٹی پر پرکھ لو، فلاں کے تعلق سے یہ خبر دی جا رہی ہے، فلاں سانحہ کے متعلق یہ خبر دی جا رہی ہے، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، یہاں طوفان آیا ہے، یہاں آگ لگی ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے یہ برا عمل کیا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے فلاں جیل میں جا رہا ہے، فلاں نے اپنے باپ کے ساتھ، فلاں نے اپنی بہن کے ساتھ، فلاں نے فلاں کے ساتھ ایسا سوتیلا رویہ اور سلوک کیا ہے، آپ کو ملا، آپ نے اس کی پڑتال نہ کی، آپ نے اس کو جانچا نہیں، آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی، اور آپ نے اس کو وائرل کر دیا، آپ نے اس کو فارورڈ کر دیا، آپ نے اس کو شیئر کر دیا۔ دینی بھائیو، یہ لائک، یہ شیئر، یہ فارورڈ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جن کا تمہیں علم نہیں ہے، ان چیزوں کو آگے فارورڈ نہ کرو، شیئر نہ کرو جن کی حقیقت تمہارے اوپر واشگاف نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ ان السماء والبصر، یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، یہ جو بھی عمل کرتے ہیں، دل ہمارا جو سوچتا ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، غور سے سمجھ جاؤ، تمام کے متعلق اللہ رب العالمین تم سے سوال کرنے والا ہے، پوچھے جانے والے ہو۔ اور دینی بھائیو، مومن کی تو یہ شان ہی نرالی ہے، مومن کی شان جدا گانا ہوتی ہے، مومن کا یہ عمل نہیں ہے، یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بری چیز کا سپورٹ کرتا ہے، مومن کا عمل تو یہ ہوتا ہے وہ ظالم کی مدد اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیتا ہے۔ وہ چیز جو فارورڈ ہو رہی تھی، آپ نے اس کی پڑتال کی، اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے تھا، آپ نے اس کو روک دیا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، آپ اس کو ہاتھ سے روکتے ہیں، زبان سے روکنے کی طاقت ہے، آپ اس کو زبان فون کر کے روکتے ہیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانتے ہیں، وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمتر درجے کا ایمان ہے۔ تو دینی بھائیوں، اور ہمارے لیے مثالیں موجود ہیں، شریعت اسلامیہ کی، تاریخ اسلام کے واقعات موجود ہیں، اور وہ صحابہ کرام جلیل القدر، وہ نفوس قدسیہ، وہ جلیل القدر عظیم المرتبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جن سے اللہ راضی ہوا، جو اللہ سے راضی ہوئے۔ واقع افک تو آپ کو معلوم ہے،
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے رأس المنافقین نے افواہوں کا بازار گرم کر دیا، وائرل کر دیا، اس کی زد میں کچھ مسلمان بھی آ گئے۔ صحابہ کرام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام اور صحابیات بھی آ گئیں۔ پتہ چلتا ہے وائرل کا، بہتان تراشی کا، الزام تراشی کا، افواہوں کا بازار گرم کرنے کا کتنا خطرناک انجام اور نتیجہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خدا را ہوش کے ناخن لے، وقت میرا ختم ہوا۔ دینی بھائیوں، سوشل میڈیا کے اسی طریقے سے اور بھی کئی فسادات اور نقصانات ہیں، جن میں سے ایک آخری بات میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ اجنبی مرد اجنبی عورت سے آپس میں ایک دوسرے کو بات کرنا یہ جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے، کوئی اجنبی مرد کوئی اجنبی عورت دونوں اکٹھا نہیں ہوتے ہیں مگر وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شرعی طریقہ یہ ہے یہ وہ کسی جگہ پر ہوں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اسی کی ضمن میں یہ بھی باتیں آتی ہیں کہ آپ کسی اجنبی عورت سے خلوت میں کوئی نہیں ہے، آپ دردشا کے ذریعے سے، آپ سوشل پلیٹ فارم پہ چیٹنگ کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے آڈیو کالنگ، ایس ایم ایس، اور اسی طریقے سے اسنیپ چیٹ، مختلف قسم کے یہ پلیٹ فارمز ہیں جن میں فیس بک، واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، اور اسی طریقے سے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور اسی طریقے سے ٹویٹر، اور اس طرح سے بے شمار پلیٹ فارمز ہیں کہ جن میں انسٹاگرام اور فیس بک سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ اور یہی وجہ ہے دینی بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک سروے کے مطابق ہر 5 شادیوں میں سے، ہر 5 طلاق میں سے ایک طلاق اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے، اس کے نقصانات، اس کے فسادات، یہ پورے گھر کو کھا لیتا ہے اور پورے گھر کے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ ایک وہ اسلامی معاشرہ جو مثالی معاشرہ کہلایا جانا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے، پورا معاشرہ اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں دینی بھائیوں، آخر میں یہ فیصلے کی گھڑی ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے والے ہیں، اور جہاں عذاب دینے پر، تکلیفیں دینے پر ایسے فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے متعین اور معمور کیا ہے جو نہایت ہی سخت اور نہایت ہی زیادہ، بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، اللہ کی ایک لمحہ برابر وہ نافرمانی نہیں کرنے والے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اپنی نگرانی کریں، اپنا مراقبہ کریں، اور اس کے بعد دوسری سب سے اہم ذمہ داری ہم ایک والد کی حیثیت سے، ایک گارجین اور سرپرست کی حیثیت سے، آج یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پر ہمارے بچوں کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، آپ انہیں موبائل دیجئے لیکن ساتھ میں نگرانی کیجئے، آپ ان کے نگہبان بنیے، یوں ہی پورا فضا ہموار ان کے لیے نہ کر دیں، پورا فیلڈ ان کے لیے خالی نہ کر دیں۔ یقین جانیے آپ ان کی بات پرسی نہیں کریں گے، ان کی نگرانی نہیں کریں گے، وہ کس سے باتیں کر رہے ہیں، کتنا استعمال کر رہے ہیں، اور کس سے ان کا کانٹیکٹ ہے۔ اگر آپ اس کی خبر نہیں لے رہے ہیں تو آج ہی سے یہ تہیہ کریں، آپ ان کی نگہبانی کریں گے، آپ ان کی بات پرسی کریں گے۔ اگر بات پرسی کریں گے تبھی وہ راہ راست سے بھٹکیں گے نہیں، تبھی ان کی تعلیم حقیقی معنوں میں اچھی تعلیم ہوگی، ورنہ یہی تعلیم فتنے کا ذریعہ ہوگا۔ یہی تعلیم اور یہی سوشل میڈیا اور یہی موبائل کی کثرت سے استعمال فتنہ ارتداد کو پنپنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم تو ہماری حاضری کو قبول فرما۔ رب العالمین امت مسلمہ کے نونہالوں کو، خصوصی طور پر ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو لایانی اور لغو اور بیہودہ چیزوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے سے بچنے کی انہیں توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں
سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کے کیا فسادات ہیں، کیا نقصانات ہیں، ان سے بچنے کی اور اپنے گھر کے اندر اہل خانہ کے سامنے اس کے نقصانات و فسادات کو نمایاں کرنے، اجاگر کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین اس اصلاح معاشرہ اجلاس عام کو قائم کرنے میں، سنوارنے میں، رچانے میں جس کا بھی کوئی کسی بھی طریقے سے تعاون ہے، مولا کریم اس کی ہر ادنا کوشش کو، تعاون کو شرف قبولیت بخش۔ رب العالمین ہمارے جتنے بھائی یہاں حاضر ہوئے ہیں، رب العالمین تمام کی حاضری کو قبول فرما۔ جس طریقے سے ہمیں یہاں جمع ہوئے ہیں، فردوس اعلیٰ میں رب العالمین اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے صلحاء اور اولیاء کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ بنا۔ رب العالمین سنت سے محبت کرنے کی تو ہمیں توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین ہمارے علماء کرام، مشائخ اعظام اور ہمارے تمام نیکوکار مسلمان بھائی ہیں، اور رب العالمین تو انہیں صحت و عافیت دے، اور رب العالمین ہمارے والدین پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر سائے شفقت فرمایا ہے۔ اور رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی قرض کے بوجھوں تلے دبے ہوئے ہیں، رب العالمین قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ مہیا فرما۔ بعض ہمارے مسلمان بھائی دائمی امراض کا شکار ہیں، اور رب العالمین انہیں شفاء عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔